جی السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ انسان زندگی میں ہر لیول پر کہیں نہ کہیں لیڈر ہی ہوتا ہے، چاہے اس کے نیچے ماتحت ہو یا نہ ہو، لیکن ہم لوگوں نے لیڈرشپ کو صرف یہاں تک محدود کیا ہے کہ میں اگر کوئی بڑی کمپنی چلاؤں گا، بڑا ادارہ چلاؤں گا، میرے نیچے لوگ کام کریں گے تو میں لیڈر ہوں گا، ورنہ تو نہیں ہوں گا۔ نہیں، آپ زندگی کے ہر لیول پر لیڈر ہو۔ اگر آپ کہیں پر بھی نہیں ہو، آپ کسی جگہ پر نوکری کر رہے ہو لیکن اپنے گھر میں لیڈر ہو، آپ کے نیچے کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے۔ اس ویڈیو میں میں ان لوگوں کو مخاطب ہوں، ان لوگوں کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں جن کے نیچے لوگ واقعی میں ماتحت ہیں اور ان کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک کلچر پایا جاتا ہے اور یہ لیڈر اس کو بڑا زور و شور سے فالو کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ وڈیرا ٹائپ کلچر، سانپ ٹائپ کلچر اور بڑے سانپ ٹائپ کلچر۔ آپ کسی ادارے میں دیکھ لیں، آپ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں دیکھ لیں، اسکول میں آپ دیکھ لیں، جو اسکول کا آنر ہوگا وہ مطلب ہفتے میں ایک دن تو اسکول آئے گا، آ کر اپنے جو پرنسپل ہوگا، وائس پرنسپل ہوگی، اس کو میسج دے دے گا کہ بھائی وڈا صاحب آ رہا ہے راؤنڈ پہ، تو سارے کلاسز کو بتا دے وڈا صاحب آ رہا ہے بھائی راؤنڈ پہ۔ تو وڈا صاحب جب کلاسز میں راؤنڈ پہ جاتا ہے تو ہاتھ اس طرح پیچھے کیے ہوتے ہیں، یوں یوں کر کے چلا جاتا ہے اور کلاسز میں جا کر ٹیچر کی اسسمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو اگر کوئی لگے کہ یہ بات ان پہ ناگوار گزری ہے، کیونکہ وڈے صاحب کی طبیعت ہے بھائی، ان کی اپنی مرضی کہ وہ کس طرح مطلب اس کا دن برا ہے اچھا ہے، تو وہ سارا جو بڑاس ہوتا ہے نا اپنے ٹیچر پہ سب کے سامنے نکال لیتے ہیں۔ او بھائی ہوتے ہو نو تم، یہ کس طرح کا لیڈرشپ ہے آپ کے اندر؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اگر کوئی انسان اپنی لیڈرشپ، اللہ نے اگر آپ کو لیڈر بنایا ہے اور اگر اللہ نے آپ کے نیچے لوگ ماتحت بنائے ہیں اور اگر اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ذریعے سے ان گھروں میں چولہے چل رہے ہیں، شکر کرو اس بات پہ، شکر کرو کہ اللہ نے کم از کم آپ کو اتنا قابل سمجھا کہ آپ کے نیچے لوگ دے دیے۔ یہ ویسے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے، تو اس کو ہلکا نہ لے۔ اگر اللہ نے آپ کے ذریعے یہ وسیلہ بنایا ہے لوگوں کو رزق پرووائڈ کرنے کا، تو اس کو ہلکا نہ لے۔ یہ تو آپ کی قابلیت پہ ہے، یا پھر اللہ آپ کو ڈیل دے رہا ہے، آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ باہر نکلے، تاکہ آپ سے پھر باقیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو وڈے صاحب ہیں نا، تھوڑا سا اپنی حقیقت کو تھوڑا سا جانیے۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز اجاگر کرنا چاہتے ہیں، سب سے بہترین ہمارے پاس جو ایک نسخہ ہے، سب سے بہترین جو ایک کتاب ہے یا سب سے بہترین جو پرسنالٹی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے؟ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگوں کو اگر لگے بھی کہ ہم لوگ جنگ جیت گئے، تب بھی آپ لوگوں نے پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے باوجود اس صحابہ نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانی، اور جنگ جیتی ہوئی جنگ وہ لوگ ہار گئے۔ اور اس کے باوجود اتنے برے طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ آئے جنگ کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ ڈانٹا، نہ تھانہ زنی کی، نہ ان کو بے عزت کیا، بلکہ کیا کہا کہ آپ لوگ تو وہ لوگ ہو کہ پلٹ کر لڑنے والے ہو۔ سمپل، برداشت، بے عزتی نہ کرے۔ اور قرآن تو خود اس بات پہ، اگر کوئی بندہ کہے کہ یار بڑا صاحب ہے، وہ ڈیرا ہے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آپ بھائی ایک بات ذہن میں رکھ لو، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو حقیر مٹی سے بنایا ہے، اس کے بعد اس کو نطفہ بنایا، مادر رحم میں رکھا، اس کو ہڈیوں کا جال بنایا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر فرشتہ آیا، فرشتے نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ حقیر مٹی سے۔ اس کے بعد نطفہ، وہ بھائی نطفہ، میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے کہ وڈے صاحب بنے، وڈے صاحب بنے۔ تھوڑا سا غرور کو نیچے لے آئے۔ غرور، تکبر اگر کسی کے ساتھ اچھی لگتی ہے، اس ذات کے ساتھ اچھی لگتی ہے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ تعلق بنائیے، اس کے اصولوں پہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پہ اپنی زندگی کو لے آئیے، پھر دیکھیے کہ کیسے کرامات آپ لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں، کیسے معجزات آپ لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ دس از وجاہت علی شاہ، سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔